الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور مبارک اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ ایک کثیر تعداد میں مسجد اسامہ میں تشریف لائے گئے ہیں۔ آپ کی مسجد کی خوبی یہ ہے کہ مسجد بھی اسامہ ہے اور خطیب بھی اسامہ ہے، نظریہ بھی اسامہ ہے اور بیان بھی اسامہ ہے۔ جگہ مسجد کے متولیوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر کم پڑ جائے گی جس قدر ابھی پڑ گئی ہے، کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں اور باہر صحن تک اور اس سے باہر بھی لوگوں کی آمد جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمعے کا وقت ہے،
وقت چونکہ محدود اور مختصر ہے، کوئی تفصیلی گفتگو اس پر ہو سکے ممکن نہیں ہے۔ ہم بھی چونکہ ایک لمبا سفر کر کے صبح 10 بجے کے قریب یہاں پہنچیں اور ساری رات کا سفر اور پروگرام تھا، 10 سے ابھی کچھ دیر پہلے تک آرام کا موقع ملا۔ آپ کے ہاں 1 بجے چونکہ جمعے کا آغاز ہو جاتا ہے اور 2 بجے سے پہلے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے چونکہ 1 بجے شروع نہیں کیا، جب شروع میں نے وقت پر نہیں کیا تو ختم وقت پر کرنا کوئی میرے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ قاری عبدالواحد صاحب نیچے بیٹھے ہیں، حافظ عبدالحکیم صاحب اوپر بیٹھے ہیں، اس لیے ان کا آپس میں باہم مشورہ تو ہو نہیں سکتا، تو اس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں کہ ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، چلو درمیان میں ہم موجود ہیں، جو چاہے اب کر لیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک اور آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو عمومی طور پہ ہم سے اور ہمارے نظریے سے متعلق لوگ اپنے خطبے میں اور گفتگو میں اور آغاز میں اس آیت کا سہارا لیتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے لوگ ہر اس چیز کا سہارا لیتے ہیں جس میں اتحاد، اتفاق، یگانگت، پیار اور محبت کی باتیں ہوں، تاکہ وہ لوگوں کو بتائی جائیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی اور آپ حضرات کے سامنے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور آپ ابھی ذی الحج کے مہینے میں 10 ذی الحج کو قربانی کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور وہ قربانی آپ نے ایک عمل کو دہرایا ہے، اور وہ عمل وہ ہے جو عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ آج پوری دنیا میں 10، 11 اور 12 ذی الحج کو اس طریقے کو اور عمل کو اپنا کر قربانی کی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یوں قربانی کی تھی، عملی طور پر قربانی دے کر بتایا کہ یوں قربانی کی تھی۔ ایسی قربانی مدینہ منورہ میں بھی ہوئی، اور مدینہ منورہ میں قصر خلافت میں ہوئی، اور قصر خلافت میں ایک عظیم المرتبت شخص نے دی جسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں، اور یہ قربانی 18 ذی الحج کو ہوئی، اور 18 ذی الحج کو یہ قربانی ایسے ہوئی کہ ایک مظلوم ترین صحابی، مظلوم ترین شخص اور مظلوم ترین حکمران، جو مدینے کا حکمران بھی ہے، مدینے کا حاکم بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، امیر المسلمین بھی ہے، مگر اس کے گھر کا محاصرہ ہے، اور اس کے گھر کو گھیراؤ میں لیا ہوا ہے، اور اسے پانی نہیں دیا جا رہا، اسے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، اسے خوراک نہیں پہنچائی جا رہی، اور اس مدینہ منورہ کے اس قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو عجیب سی بات آپ کے ذہنوں میں آتی ہے، اور وہی آتی ہے کہ مولانا صاحب آپ عجیب نقشہ کھینچ رہے ہیں، آپ امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں، وقت کا حاکم بھی کہہ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی کہہ رہے ہیں، علی حسن و حسین کے امام بھی کہہ رہے ہیں، معاویہ کے پیشوا بھی کہہ رہے ہیں، حضور کے دور داماد بھی کہہ رہے ہیں، اسلام پر خرچ کرنے والا سخی بھی کہہ رہے ہیں، اسلام پر دولت لٹا کر اسلام کی عظمتوں کو دوبالا کرنے والا شخص بھی کہہ رہے ہیں، اور جس نے کنواں خریدا وہ کنویں کا مالک بھی بتا رہے ہیں، جس نے مسجد نبوی کی توسیع میں اپنی زمین اپنے پیسوں کی خرید کر اس کے اندر ڈالی، اس کا نام لے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں باتیں آپس میں ملاپ نہیں کھاتی۔ میں نے کہا اسی کو تو مظلومیت کہتے ہیں، کہ کنواں خود خریدا ہو اور خرید کر وقف کیا ہو،
اور آج اس کا پانی نہ پی سکتے ہو، مسجد خود بنوائی ہو، آج مسجد میں داخل نہ ہو سکتے ہو، حکمران اور خلیفہ ہو مگر باہر نہ آ سکتے ہو، مدینہ میں آپ کی بات چلتی ہو اور آپ کے ایک اشارے پر سب کچھ کیا جا سکتا ہو مگر گھر کا پھر بھی محاصرہ ہو، اسی کو تو مظلومیت کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں کر ہوا؟ ان باغیوں کو ہٹایا کیوں نہیں گیا؟ ان باغیوں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بھی عجیب خوبصورت سی بات ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات میں آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، ملک کے اداروں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، مقتدر لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پاکستان سے محبت کرنے والوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کہا جاتا ہے، سبق دیا جاتا ہے، ملک سے محبت کرو اور وطن سے محبت کرو اور وطن کو مضبوط کرو اور ملک کو مضبوط کرو، ملک کی سرحدوں کو مضبوط کرو اور پیار کرو اپنے وطن سے۔ یہ سبق بھی سیکھنا ہے تو صحابہ کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ عثمان غنی حکم دے، عثمان غنی کے چاہنے والوں میں علی موجود ہے، عثمان غنی کے مشیروں میں علی المرتضیٰ موجود ہیں، اگر وہ حکم دے اور حضرت علی کہتے ہیں حکم دیجئے، چند منٹوں کا کام ہے، مدینہ صاف کر دیں گے۔ فوج کہتی ہے بتائیے، مدینہ صاف ہو جاتا ہے، عثمان کہتے ہیں نہیں۔ بھئی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں نبی کے شہر اور اپنے وطن میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ ہمارے ہاں جو لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا تقدس بہت ہے، جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ پہ لعنت ہے، جو ممبر بن جائے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ پہ بات کرو، جو ہار جائے وہ کہتے ہیں چوک پہ بات کرو، جو اقتدار میں ہو وہ کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کرو، جو اس پہ اختلاف میں ہو وہ کہتے ہیں چوک پہ آ کر ہم سے بات کرو۔ کبھی ایک نے دھرنا دیا تو پھر دوسرے نے دیا، پھر تیسرے نے دیا، کبھی ایک مارچ لے کر آیا اور کبھی دوسرا مارچ لے کر آیا، اور کبھی وہ وقت آیا کوئی سندھ سے اسلام آباد فتح کرنے چلا اور کوئی اسلام آباد سے سندھ فتح کرنے چلا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ لوگ کل کہہ رہے تھے مہنگائی عالمی مسئلہ ہے، وہ لوگ آج کر رہے ہیں قوم کا خیال نہیں کیا جا رہا، اور قوم پر اور ملک پر اور لوگوں پر مہنگائی ہو رہی ہے، اور ہم غریب کی مہنگائی کا دور ختم کریں گے۔ اور کچھ لوگ کل کہتے تھے کہ غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آج کہہ رہے ہیں یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ کچھ کا کل بین الاقوامی مسئلہ تھا، کچھ کا آج مسئلہ ہے۔ میں کھلی بات کہہ دیتا ہوں، کل والوں کے بھی پیٹ کا مسئلہ تھا، آج والوں کے بھی پیٹ کا مسئلہ ہے، وطن کا مسئلہ نہیں ہے، وطن کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وطن کا ہو، اقتدار میں ہو تب، اختلاف میں ہو تب، بھائی صورت کے بعد واضح ہو ملک ہمارا ہے، بدامنی نہیں ہونے دیں گے، یہ عزم ہونا چاہیے۔ عثمان غنی نے کہا خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے ملک میں ایک حکمران تھا، وہ ہاتھ اٹھاتا تھا، مکہ بناتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا ہٹ کروں گا یہاں سے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے مظلوم، بے بس، صنف نازک بچیوں پر فائرنگ کر کے بہادر بنا اور اپنے آپ کو کہا مکہ لے کر میں جرنیل ہوں۔ اور آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ملک آنا چاہتا ہے، حکومت لانا چاہتی ہے، اجازتیں ساری موجود ہے، آتا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں قدرت نہیں آنے دیتی۔ ایک اسپتال کا کمرہ ہے، ایک بیڈ ہے، اس پر پڑا ہوا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بات سمجھا نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ ہل نہیں سکتا۔ ہل کتنا عرصہ ہو گیا بستر پر پڑا ہوا ہے، کون ہے جو اس کو پوچھنے جا رہا ہے لاؤ ذرا منظر عام پر،
بتاؤ ذرا کیفیت کیا ہے، دنیا کو بتاؤ ظلم کا انجام کیا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا، لاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جو ہی حرکت دیں گے روح نکل جائے گی۔ میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہتے ہلاتے ہیں گوشت ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہے، گوشت ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہے، فاسفورس بموں سے جن کے گوشت جدا ہوئے تھے اس کا حساب تو دینا ہے نا، اس کا حساب تو دینا ہے نا، اور ایک قدرت حساب لینے والی تو موجود ہے نا، وہ بہترین انتقام لیتی ہے۔ تو یہ کل کہتے تھے یوں اور آج کہتے ہیں یوں۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں مدینہ میں خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا، طاقت موجود ہے، طاقت کا استعمال اپنوں پر نہیں ہوا کرتا، اپنی شہر میں نہیں ہوا کرتا، شہر کے خون خرابے میں استعمال میں نہیں ہوا کرتا۔ یہ کون تھا جس نے کراچی میں لاشیں گرا دی تھی اور شام میں مکہ بنا کر کہا تھا ہم یوں انتقام لیتے ہیں، اور آج وہ لوگ تو وہیں آباد ہیں اور جنرل صاحب اپنی بستر پہ ہلنے سے قاصر ہے۔ ملک کی محبت، وطن کی محبت عثمان غنی نے دی ہے، اس لیے نہیں نکلے کہ نبی کے شہر میں خون خرابہ نہ ہو۔ عثمان جان تو دے سکتا ہے لیکن شہر رسول میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا سکتا، اور باری آئی اپنی جان دینے کی تو دے ڈالے گا مگر ناحق خون نہیں بہنے دے گا۔ اس لیے یہ مظلوم صحابی 18 ذی الحج کو قربان ہو کر حضرت ابراہیم کے بعد اور وہ قربانی کی تاریخ تھی 40 دن کا پیاسا، 18 ذی الحج 35 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوا، اسے عثمان ذی النورین کہتے ہیں۔ اور اگلی بات کر رہا ہوں، وقت چونکہ مختصر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کے ایک رفیق ہوگا جنت میں اور میرا رفیق عثمان ہے۔ اور یہ کون عثمان ہے؟ نبی جب لب کھولتے ہیں دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، چندہ چاہیے، اونٹ چاہیے، ساز و سامان چاہیے، اسلحہ چاہیے، تیر چاہیے، تلوار چاہیے، نیزے چاہیے، میدان چاہیے، دولت چاہیے، لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے، خرچ چاہیے، راشن چاہیے، غریب کی مدد چاہیے۔ سب سے پہلے اٹھ کے جو ہاتھ کھڑا کرتا ہے اسی کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ کون عثمان ہے؟ جو اپنے نام و اعزاز سر کرتا ہے، جو آج تک تاریخ کا حصہ صرف عثمان کے نام ہے، کوئی اور اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ یہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اشرفیہ یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر کے کہتے ہیں عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کون ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ میں تم سے فتوے کیوں پوچھوں؟ میں تم سے مسئلے کیوں پوچھوں؟ میں تم سے بات کیوں پوچھوں؟ میں تمہارے پاس کیوں آؤں؟ میں عثمان کی شان کسی اور سے کیوں پوچھوں؟ پیغمبر کے فرمان سے کیوں نہ پوچھوں؟ اللہ کے قرآن سے کیوں نہ پوچھوں؟ عثمان کس قدر عظیم اور برتر اور بلند اور بالا ہے۔ ایک اعزاز وہ ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ہے، صرف عثمان ابن عفان پہ، اور وہ یہ ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی دے دی۔ یہ اعزاز تو اوروں کے پاس بھی ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی دے دی، نبی نے اپنی لگتے جگر دے دی، نبی نے اپنی صاحبزادی دے دی، نبی نے اپنا دل کا ٹکڑا دیا۔ یہ اعزاز تو تاریخ کائنات میں اوروں کو بھی حاصل ہے، لیکن یہ وہ ہے جسے ٹکڑا ایک نہیں دیا، دو دے دیے، جسے اپنا پیار ایک مرتبہ نہیں دیا، دو
2 مرتبہ دیا، جسے یہ اعزاز 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ملا، جسے یہ مقام 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ملا، جسے یہ عزت 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ملی، اور یہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی شخص کو ملی۔ اور پوری کائنات میں جس ایک ہی شخص کو ملی، اس شخص کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ یہ عثمان ابن عفان ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں اور آپ ذوالنورین بنے۔ یہ اعزاز آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امتی کو حاصل نہیں ہے، اگر حاصل ہے تو صرف عثمان ابن عفان کو حاصل ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہے، اعزاز یہی ختم نہیں ہوا، بات آگے بڑھی۔ پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، نبی سے مغموم چہرہ عثمان کا دیکھا نہیں گیا، عثمان چہرے پر غم کے آثار ہیں۔ آقا کیوں نہ ہو، بیوی مر جانا اور بات ہے، نبی کی دامادی کا شرط چھوٹ جانا اور بات ہے۔ غم کی بات صرف یہ نہیں کہ بیوی مر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، ساتھی جدا ہو گیا، غم اس بات کا بھی ہے کہ صرف بیٹی نہیں گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عثمان غم نہ کرو، میں نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ اعزاز دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کیا خوبصورت لمحہ تھا، یہ کیا خوبصورت وقت تھا، یہ کیا خوبصورت جملے تھے، خوشی کا کیا عالم تھا کہ تاریخ کائنات کی بھی ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی، اور وہ تاریخ یہ تھی کہ عثمان دوہرا داماد رسول بن چکا تھا۔ دوسری بیٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں، یہ بات آپ سمجھتے ہیں، آج کے زمانے میں بزرگ بھی اور جوان بھی جب بہن اور بیٹی مر جاتی ہے کہتے ہیں بس کرو، شکر ہے جان چھوٹ گئی، بس 1 مرتبہ بہت ہو گیا۔ داماد ایسا تھا، گھر ایسا تھا، یہ کیا داماد تھا، یہ کیا گھر تھا، یہ کیا گھرانہ تھا، یہ کیا پیار تھا، یہ کیا محبت تھی، یہ کیا رشتہ تھا، یہ کیا جوڑ تھا، یہ کیا جوڑا تھا، یہ کیا اعتماد تھا، یہ کیا اعتماد کا اظہار تھا، یہ کیا پیار تھا، یہ کیا پیار کا اظہار تھا کہ پیغمبر بھی بےتاب ہو کر کہتے عثمان غمزدہ نہ ہو، غمزدہ تو میں بھی ہوں، رشتہ ٹوٹ گیا ہے لیکن رشتہ جوڑنے لگے، دوسری بیٹی دینے لگے، دوسری بیٹی کا رشتہ دینا اعتماد بتا رہا ہے، پیار بتا رہا ہے، محبت بتا رہا ہے، حقیقت بتا رہا ہے، جوڑ بتا رہا ہے، عثمان کی عظمت بتا رہا ہے، قدر و منزلت بتا رہا ہے، دنیا کو پیغام جا رہا ہے۔ عثمان اس لائق تھا کہ رسول نے رشتہ چھوڑنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ عثمان اس قدر قابل فخر تھا کہ رسول نے دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ قدرت کو یہ منظور تھا، دوسرا غم بھی عثمان نے دیکھنا تھا، دنیا سے ان کی دوسری اہلیہ بھی رخصت ہو گئی، عثمان مغموم ہو گئے۔ پیغمبر کے ایک جملہ تاریخ میں کتنا خوبصورتی سے چمک رہا ہے، فرمایا عثمان میں محمد کے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان میں پیغمبر کی، مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے ایک مرتی تو دوسری کا نکاح بھی تجھ سے کر دیتا، تیسری کا بھی تجھ سے کرتا، 39 بیٹیاں تجھے دیتا، 39 چلی جاتی، میری 40 کی بیٹی ہوتی وہ بھی تجھے دیتا۔ اتنی محبت کی بات لاؤ تو صحیح، محبت کا اظہار لاؤ تو بھی صحیح۔ اور ایک بات اور کرنے لگا ہوں، اہل علم کی نظر کی بھی ہے، اہل دل کی نظر بھی ہے، اور اہل نظر کی نظر بھی ہے۔ 2 رشتے ہوئے، 2 نکاح ہوئے، 2 دفعہ دولہا بنے، 2 بیٹیاں پیغمبر کی گھر میں گئی، کوئی ایک دن بتاؤ
کسی بیٹی نے عثمان کی شکایت کی ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہہ گیا ہوں اور میں نے کیا سمجھایا اور کیا سمجھا رہا ہوں؟ کوئی ایک دن بتاؤ کسی بیٹی نے اپنے شوہر کی شکایت اپنے بابا سے کی ہو؟ کوئی ایک دن بتاؤ، دو نکاحوں میں ایک دن بتاؤ، اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ اورات، ڈھونڈو زمانہ، کرو مطالعہ، آؤ سامنے، کھولو لب، بولو، ایک دن بتاؤ شکایت کی ہو، اور اگر شکایت کرے بھی تو کوئی غلط بات تو نہیں، لیکن شکایت کرے تب جب شکایت ہو، تب جب شکایت ہوگی تب شکایت کرے گی تب۔ عثمان نے اتنا خوبصورت محبت کا گلدستہ دیا، شکایت کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور جب کوئی شکایت پہلی کی نہیں آئی تو دوسری دے دی، اور دوسری بھی چلی گئی، فرمایا 40 ہوتی تجھے دیتا، یہاں تو شکایت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بھی بیٹیاں بیاہ کر دی ہیں، بہت اچھے بھی ہوں تو کبھی کبھی کوئی بات تو آئی جاتی ہے، اور میاں بیوی کا آپس میں الجھ جانا یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہوتا ہے، یہ پیار میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ اس کو دیکھو، کبھی کوئی ناراض آ کے باہر بھی آ جاتا ہے، شوہر ناراض بھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آ کے مسجد میں لیٹ بھی جاتا ہے، کبھی یوں بھی ہوتا ہے، یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ بھی پیار کا حصہ ہے، لیکن وہاں تو یوں بھی نہیں ہوا، اور جہاں یوں بھی نہیں ہوا وہاں تم نے انگلی اٹھا دی ظالموں، وہاں تم نے انگلی اٹھا دی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دی، یہ میں بات یہی چھوڑتا ہوں، کسی اور موقع پہ اس کو چھیڑوں گا، یہ آج کی پہلی بات ہے، پہلی دفعہ ہوئی ہے، یہ ہوتی رہے گی، لیکن اہل نظر کے لیے، اہل دل کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا، اس کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنے والے سمجھ گئے کیا ہوا۔ کوئی شکایت عثمان کی اونچی اور اونچی کوئی شکایت نہیں آئی، اور اگر ہو بھی جائے تو اسے شکایت کہتے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہوئی، اس لیے فرمایا 40 ہوتی تو دے دیتا۔ اگلی بات، وقت چونکہ کم ہے، آپ کہیں گے کم کہہ کے بھی کام پورا کر جائے گا، ارے صاحب کتنی گنجائش ہو رہا ہے؟ عصر کی نماز تو دور ہے نا، آپ میں سے کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ صحیح بتاؤ، میں سچ بتاؤں، یہاں پریشان آتا ہی کوئی نہیں، جو پریشان ہوتا ہے وہ آتا ہی نہیں، جو پریشان ہو وہ، اور اگر آ بھی جائے تو پریشان رہتا ہی نہیں، یا تو پریشانیاں مکتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، اور یہاں پریشانیاں آئیں بھی تو وہ بھی محبت والی ہوتی ہیں۔ زندہ زندہ توجہ، آ رہا ہوں ادھر آ رہا ہوں، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ کچھ بھی ہوگا، لیکن تھوڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، میں بڑے احتیاط سے چل رہا ہوں، چلتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے بہت دیر چلنا ہے، یہ تو تھوڑی دیر چل کے پھر بیٹھ جانا ہے۔ جو لوگ دیر تک چلتے ہیں، بہت دیر تک چلتے ہیں، وہ بہت خوب چلتے ہیں۔ جو لوگ کچھ چلتے ہیں، کبھی کبھی چلتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی گم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی چلتے ہیں جیسے یہاں چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، یہ چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں۔ ہر بات آپ نہیں سمجھتے، کوئی بات آپ سمجھتے ہیں، کوئی وہ سمجھتے ہیں، کوئی یہ سمجھتے ہیں، کوئی سب سمجھتے ہیں، کوئی کچھ سمجھتے ہیں۔ عثمان بڑے قیمتی ہے، عثمان بڑے قیمتی ہے، عثمان کا خون بڑا قیمتی ہے، عثمان کا وجود بڑا قیمتی ہے، عثمان کی ذات بڑی قیمتی ہے، عثمان کی صفات بڑی قیمتی ہے۔ ذات عثمان بھی بلند ہے، وجود عثمان بھی بلند ہے۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام کہتے ہیں عثمان مدینہ مکہ جاؤ، کیوں؟ عمر کہتے ہیں اسے بھیجو، اس کے احسان بہت ہیں۔
عثمان کے احسان بہت ہیں، اپنوں پہ بھی ہیں غیروں پہ بھی ہیں۔ عثمان کے احسان بہت ہیں، اسے بھیجو، اس کا مکہ والے حیا کریں گے، جاؤ۔ عثمان آج ایک نیا پیغام لے کر جا رہے ہیں، قاصد بن کے جا رہے ہیں، سفیر بن کے جا رہے ہیں، سفیر رسول، قاصد رسول عثمان ابن عفان نبی علیہ السلام کے سفیر بن کے مکہ داخل ہو گئے۔ پیغام کیا لے کر گئے؟ لوگوں، نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہماری تلواریں نیام میں، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، واپس چلے جائیں گے، ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، راستہ دے دو۔ عثمان یہ پیغام لے کر قاصد بن کر سفیر بن کر مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو بات چیت ہوئی، اس میں خبر پھیل گئی، جھوٹے پروپیگنڈے ہمیشہ پھیلتے رہتے ہیں، ہر بات کو سچ مت سمجھا کرو، کسی کا کام ہے پروپیگنڈے کرنا اور کسی کا کام ہے حقیقت حال کو عام کرنا۔ ڈیوٹی اپنی اپنی ہے، ذمہ داریاں اپنی اپنی ہیں، جس کے ذمہ جو کام لگ گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے جو چاہا دے دیا، جسے جو کام ہے اس نے وہ کر دیا، پیغام دے دیا، اور پیغام دے کر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صحابہ کے کرام کے ساتھ موجود ہے، خبر آ گئی عثمان شہید ہو گئے، خبر آ گئی عثمان شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور سب سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ادھر بہت سارے محققین بیٹھے ہیں، میرے قریب بھی ایک محقق بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میرے بہت سارے لمحات ایسے ہیں جو بڑے خاص تھے اور بڑی تحقیقی باتیں ہوئی ہیں، کبھی پھر کبھی بات کریں گے۔ تو وہ جناب یہ کہا کہ جی شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے خبر پہنچی، حضور نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کس کے خون کا بدلہ لیں گے؟ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، قرآن پڑھوں گا۔ قرآن کہا ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بدلہ، خون کا بدلہ تو پیار سے ہوتا ہے، مسکراہٹ سے ہوتا ہے، تحفہ تحائف دینے سے ہوتا ہے، گلے مل جانے سے ہوتا ہے، وفود بھیجنے سے ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ تلوار سے ہوتا ہے۔ پیغام کیا دیا تھا؟ پیغام یہ دیا تھا کہ جاؤ، جا کر کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تلواریں نیام میں۔ سب کو جمع کیا کہ تلوار نکالو۔ یا رسول اللہ، پیغام کچھ آ گیا ہے۔ کہ وہ پیغام عثمان سے پہلے تھا، یہ پیغام عثمان کے بعد ہے۔ تلوار نکالو، پہلے ہم لڑنے نہیں آئے تھے، اب ہم چھوڑنے نہیں آئیں گے۔ سب کو بٹھا لیا اور کہا یوں نہیں ہوگا، بیعت کرو، ہاتھ دو، میرے ہاتھ میں دو، عزم کرو، بیعت کرو، ارادہ کرو، وعدہ کرو، جب تک عثمان کا انتقام نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ایک کے لیے 1400 دے رہے ہو، ایک کی وجہ سے سارے کے سارے دے رہے ہو، عثمان غنی کے خون کی اہمیت تو سمجھو۔ فرمایا سارے دینے پڑے دے دوں گا، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔